دوستو، اسرائیل پر پراسرار حملے نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ یہ اتنا محتاط لیکن منظم حملہ تھا کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہونے کے دعوے دار اسرائیلی فوجیوں کو اس وقت پتہ چلا جب حماس کے جانباز ان کے سر پر آن کڑے ہوئے تھے۔ ہسٹری وائز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، حماس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر تاریخی حملے کی تیاری کا منصوبہ القسام بریگیڈ کے کمانڈر الضعیف نے غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ اس حملے کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ حماس کے بھی صرف چند رہنماؤں کو اس کا معلوم تھا۔ ایک مقامی ذرائع کے مطابق اس کارروائی کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ اسرائیل کے سخت ترین حریف اور حماس کے مالی و فوجی مدد کرنے والے ایران کو بھی صرف یہ بتایا گیا تھا کہ حماس کسی بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن وہ کیا ہے اور کب کیا جائے گا اس سے ایران بھی بے خبر تھا۔ حماس کے ٹی وی چینل نے جب اعلان کیا کہ ہفتے کے روز القسام کے کمانڈر الضعیف اہم تقریر کرنے والے ہیں تو فلسطینیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ بہت خاص اور اہم ہونے والا ہے، کیونکہ الضعیف نہ تو منظر عام پر آتے ہیں اور نہ اس طرح خطاب کرتے ہیں۔ القسام کے کمانڈر الضعیف نے ریکارڈ شدہ پیغام میں کہا کہ آج اسرائیل کے الاقصی پر حملے کا غصے کا اظہار کا دن ہے۔ ہمارے مجاہدوں، آج آپ کا دن ہے کہ آپ اس مجرم اسرائیل کو اس کا وقت ختم ہونے کا احساس دلائیں۔ دوستو، محمد ضعیف اسرائیل کو مطلوب افراد کی فہرست میں اول نمبر پر ہیں۔ ان کے مطابق محمد ضعیف غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس کے ایک مہاجر کیمپ میں سن 1965 میں اس وقت پیدا ہوئے تھے جب یہ علاقہ مصر کے زیر تسلط تھا۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والدین نے ان کا نام محمد زائب ابراہیم المصری رکھا تھا، لیکن اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں سے بچنے کے لیے خانہ بدوشی کی زندگی اپنانے کی وجہ سے ان کا نام ضعیف پڑ گیا۔ عربی زبان کے لفظ ضعیف کا مطلب مہمان ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی خوفناک لڑائیوں میں گزرنے والے ان کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ حماس کی تنظیم جب سن 1980 میں قائم ہوئی اس وقت محمد ضعیف جوان ہوں گے۔ اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کا عزم رکھنے والے محمد ضعیف جلد ہی حماس کے عسکری بازو عز الدین القسام بریگیڈ میں اہمیت اختیار کر گئے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ میں انسداد دہشت گردی کے سابق مشیر لیوٹ کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی قیادت میں ایک سخت گیر رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ حماس کے جنگجو کمانڈروں سے قربت رکھتے ہیں جن میں حماس کے انجینئر اور بمساز یحییٰ عیاش بھی شامل تھے۔ یحییٰ عیاش کو سن 1990 کی دہائی میں اسرائیل کی مسافر بسوں میں ہونے والے خودکش حملوں کے سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسرائیل نے 1996 میں ان کو شہید کروا دیا، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ عیاش کی سرپرستی میں ضعیف کو بدلہ لینے کی کئی کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان پر بہت سی دیگر کارروائیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ ان کارروائیوں میں محمد ضعیف کا حماس میں اثر و رسوخ اور قد بڑھتا گیا۔ سن 2002 میں حماس کے بانیوں میں شامل صلاح شہادہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حماس کے عسکری بازو کی قیادت سنبھالی۔ ضعیف کو حماس کے مقامی طور پر تیار کردہ قسام راکٹ اور غزہ کے نیچے بچھائی جانے والی زیر زمین سرنگوں کا خالق تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، محمد ضعیف کے لیے نظروں سے اجل رہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس صدی کی پہلی دہائی میں اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کی 4 مرتبہ کوشش کی جن سے وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران انہیں کچھ شدید زخم آئے۔ اسرائیل کو حاصل معلومات کے مطابق ایک حملے میں ان کی ایک آنکھ اور جسم کا ایک اور عضو ضائع ہو گیا۔ اسرائیل کی فوج کے خفیہ ادارے کے سربراہ نے سن 2006 میں محمد ضعیف کے گھر پر فضائی حملے میں ان کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل نے میڈیا کو بتایا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس کے بعد بھی کبھی حماس کے فوجی منصوبہ ساز کی حیثیت سے کام نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ محمد ضعیف صحت یاب ہو گئے لیکن ان کا آنکھ ضائع ہو گئی۔ ان ناکام قاتلانہ حملوں سے ان کی ساکھ اور بہتر ہو گئی اور اپنے دشمن میں ان کو 9 زندگیوں والی بلی کی شہرت حاصل ہو گئی۔ دوستو، محمد ضعیف پر چھٹا قاتلانہ حملہ سن 2014 میں غزہ پر اسرائیل کی کارروائی کے دوران
ہوا تھا۔ اسرائیل نے غزہ کے محلے شیخ رضوان میں محمد ضیف کے گھر کو نشانہ بنایا، جس میں ان کی بیوی اور ان کا شیرخوار بچہ علی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ اس نے محمد ضیف کو بھی شہید کر دیا ہے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس حملے کی فوری بعد حماس کی طرف سے بیان دیا گیا کہ محمد ضیف خیریت سے ہیں اور فوجی کارروائیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ فوجی اور سیکورٹی ماہرین کے خیال میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں محمد ضیف کے بچنے کی بڑی وجہ ان کا جدید دور کے مواصلات کے ذرائع استعمال کرنے سے گریز کرنا ہے۔ لیوٹ کے مطابق اگر آپ فون استعمال نہیں کرتے، آپ کمپیوٹر پر نہیں ہے، تو جدید انٹیلیجنس اداروں کے لیے آپ یہ مشکل بنا دیتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کہاں ہیں۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ حماس کی سرنگوں کی گہرائی، انٹیلیجنس کی پرانی اور ناقص معلومات، اضافی جانی نقصان ہونے کا خدشہ اور گولہ بارود کا نہ پٹنا ایسی چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر محمد ضیف اب تک بچتے رہے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی فوج کے ایک اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ محمد ضیف کو شہید کرنے کی اسرائیل فوج کی کوششیں جاری رہیں گی، لیکن اس کے بارے انہوں نے مزید کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔ لوئٹ کے بقول محمد ضیف کو شہید کرنے کی اسرائیل کی خواہش کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پرانے خیالات کے حامل ہے اور حماس میں ان کا قد بہت لمبا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس میں ایسے بہت کم رہنما ہے جو شروع سے حماس کے ساتھ ہیں، اس لحاظ سے محمد ضیف کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ محمد ضیف کی زندگی کئی اور لحاظ سے بھی بہت انوکھی ہے۔ ان کی شخصیت ایک معمہ ہے جو کہ دشمنوں کو شدید کٹکتے ہیں اور دشمن ان کے بارے میں زیادہ جانتی بھی نہیں ہے۔ غزہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کو پہچان سکے، ان کی مہم جوئی کی بھی شاید کم لوگ ہی حمایت کرے۔ عوامی رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے کرائے جانے والے جائزوں کا حوالہ دیتے ہوئے لیوٹ نے کہا کہ فلسطینی حماس کے بہت سے جنگجو رہنماؤں کے اثر میں نہیں ہیں۔ دوستو، حالیہ کارروائی بھی محمد ضیف کی سربراہی میں القدس بریگیڈ نے سر انجام پائی۔ ایک مقامی ذرائع کے مطابق اس کارروائی کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ اسرائیل کے سخت ترین حریف اور حماس کی مالی و فوجی مدد کرنے والے ایران کو بھی صرف یہ بتایا گیا تھا کہ حماس کسی بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن وہ کیا ہے اور کب کیا جائے گا اس سے ایران بھی بے خبر تھا۔ حماس کی ٹی وی چینل نے جب اعلان کیا کہ ہفتے کے روز القسام کے کمانڈر الضعیف اہم تقریر کرنے والے ہیں، تو فلسطینیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ بہت خاص اور اہم ہونے والا ہے، کیونکہ الضعیف نہ تو منظر عام پر آتے ہیں اور نہ اسی طرح خطاب کرتے ہیں۔ القسام کے کمانڈر الضعیف نے ریکارڈ شدہ پیغام میں کہا کہ آج اسرائیل کے الاقصی پر حملے کا غصے کے اظہار کا دن ہے۔ ہمارے مجاہدوں، آج آپ کا دن ہے کہ آپ اس مجرم اسرائیل کو اس کا وقت ختم ہونے کا احساس دلائیں۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔